تین بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ کیا وینزویلا کے صدر چین سے اغوا ہوئے ہیں؟ اور دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ ایران کے اندر جاری احتجاج میں پہلا بیان اس تمام صورتحال کے اندر سپریم لیڈر سید علی خامنائی کا آ گیا ہے، وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ کیا سعودی عرب نے بھی یمن سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا ہے، ریاض میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، یہ تمام چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 3 جنوری 2026 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ہم نے اس سے پہلے آج ہی جو پہلی ویڈیو بنائی تھی وہ بھی امریکہ اور وینزویلا کی صورتحال کے اوپر بنائی، اور اس وقت ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ وینزویلا کی طرف سے آفیشل سٹیٹمنٹ تو یہ جاری کر دی گئی کہ امریکہ کی طرف سے باقاعدہ طور کے اوپر ان کے دارالحکومت میں اور 3 مختلف ریاستوں کے اندر حملے کیے گئے ہیں، لیکن امریکہ کی طرف سے کوئی تصدیقی بیان جاری نہیں کیا گیا تھا۔ مگر اس کے کچھ ہی گھنٹے کے بعد امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے تصدیق کر دی گئی کہ جی ہاں، ہم نے ایک ملٹری آپریشن کیا ہے وینزویلا کے اندر اور یہ آپریشن کامیاب رہا، ہم نے اپنے مقاصد کو اچیو کر لیا۔ اب اس سے متعلق جو دعویٰ کیا جا رہا ہے، امریکی سینیٹر بات کر رہے ہیں، مارکو روبیو بات کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک ملٹری آپریشن کے تحت انہوں نے وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کو بھی امریکہ کی جو ڈیلٹا فورس ہے گراؤنڈ آپریشن کر کے انہیں اپنے ہمراہ لے آئے ہیں۔ یہ بہت بڑی جو بات ہے امریکہ کی طرف سے سامنے آ رہی ہے، اور وینزویلا کی سائڈ کا کیا موقف ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ اس حوالے سے وینزویلا کوئی وہاں سے موقف اپناتا ہوا نظر نہیں آ رہا، جو سارے منظرنامے کو مزید شکوک و شبہات کے اندر مبتلا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب یہ جو خبر سامنے آ رہی ہے، جو رومرز پھیلے جا رہی ہیں کہ کیا وینزویلا کے صدر مادورو کا جو اغوا ہوا ہے وہ چین سے ہوا ہے، اس کو چین کے ساتھ کیوں جوڑا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو دیکھیے 2 جنوری 2026 کو ایک اہم ملاقات ہوئی تھی وینزویلا کے صدر کی چین کے سفیر سے۔ چین کے جو شی جن پنگ کے خصوصی طور کے اوپر ایلچی ہیں، سفیر ہیں، جو لیٹن امریکہ کو دیکھتے ہیں اور کیریبین سی والی سائڈ کو، تمام اس پورے ریجن کو دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ مادورو کی بڑی ایک اہم ملاقات ہوئی تھی، بتایا یہ جا رہا ہے۔ اور اس ملاقات کے اندر مادورو بہت پازیٹیو تھے کہ چین ہماری ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے تیار ہے اور چین ہماری پشت کے اوپر کھڑا ہوگا، اور دونوں ممالک کے جو تعلقات ہیں وہ برادرانہ طور کے اوپر مزید مضبوط بھی ہوں گے۔ یہ مادورو کی طرف سے سٹیٹمنٹ بھی جاری کی گئی تھی، اور اس سے اگلے ہی دن امریکہ کی طرف سے اقدام کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، اس چیز سامنے آ رہی ہے کہ جو وینزویلا کے صدر ہیں انہیں امریکہ گرفتار کر کے لے گیا ہے۔ تو یہ کہنا کہ چین کے اندر سے اغوا ہوئے ہیں یا چین کے کسی کسٹڈی کے اندر تھے وہاں سے غائب ہوئے ہیں، یا چین کی کسی شخصیت کو مل کر آ رہے تھے تو رستے سے اغوا ہوئے ہیں، اس سے متعلق جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں ان کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ البتہ 2 جنوری 2026 کو ایک اہم ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ویری نیکسٹ ڈے ایسے جو اقدام ہے یعنی آج کی تاریخ کے اندر وہ ہوا ہے۔ اب اس کے اندر میں ضمناً یہاں پر یہ بھی بات کرتا ہوا چلوں کہ دیکھیے ہم یہ پیٹرن مسلسل دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ امریکہ ہو اور اپنے اتحادی، امریکہ کے جو اتحادی ہیں وہ ہوں، اپنے اتحادیوں کے ساتھ بڑی مضبوطی کے ساتھ امریکہ کھڑا ہوا نظر آتا ہے، کسی بھی معاملے کے اوپر اس کو آن کرتا ہے، چاہے وہ درست ہے چاہے وہ غلط ہے، یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ سٹینڈ کرتا ہے۔ چین کی جو روش ہے ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بڑھتی ہوئی اقتصادی طاقت ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن ابھی تک چین کا جو کردار ہے اپنے اتحادیوں کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے، اس کے اوپر اس کے بعض اوقات اپنے اتحادی بھی کنسرن کا اظہار کرتے ہیں کہ خاموشی کے ساتھ آپ یہ کرتے ہیں، جبکہ امریکہ اپنے اتحادیوں کے سمیت ہم پر حملہ کر دیتا ہے، ایک بڑی قوت ہے۔ ظاہر ہے جو چھوٹے ممالک ہیں وہ ان کے اندر ایک کیپیسٹی نہیں ہوتی، لیکن چین جن کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے یا چین کی وجہ سے وہ ملک رگڑے میں آ جاتے ہیں، لیکن چین اپنے اتحادیوں کو بچانے کے لیے گراؤنڈ کے اوپر نہیں آتا۔ پس پردہ ایک علیحدہ چیزیں ہیں، لیکن گراؤنڈ کے اوپر ایک چیز نظر نہیں آتی ہے۔ تو بہرحال یہ اب چین کی ایک پالیسی ہے، ہم اس کے اوپر کیا کہہ سکتے ہیں، بات ہی کر سکتے ہیں۔ دوسری جو بڑی اہم خبر سامنے آ رہی ہے ایران کے اندر، ہم نے آج سے جب پاکستان کا میڈیا بھی اس کے اوپر بات نہیں کر رہا تھا تو ہم نے سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ موضوع تفصیل کے ساتھ رکھا تھا کہ ایران کے اندر جو جاری احتجاج ہیں اسے اب ایران کے اندر بغاوت کے ساتھ جوڑا جائے گا، اسے ایران کے انقلاب کے اگینسٹ ایک نیا انقلاب کے طور کے اوپر پیش کیا جائے گا، اس میں بین الاقوامی میڈیا کس حد تک کیا رپورٹنگ کر سکتا ہے، یہ تمام چیزیں ہم نے تفصیل کے ساتھ رکھی تھیں اور اس کی وجوہات بھی بتائی تھیں۔ ہم نے ضمناً میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ یہ بیسیکلی ایک امریکی ڈالر جو ہے وہ ایرانی ریال کے 1.45 ملین ایرانی ریال کے برابر آ گیا ہے ایک امریکی ڈالر، اور اس کی وجہ سے جو کاروباری شخصیات ہیں جو تجارت کرتی ہیں ایران کے اندر، بزنس کرتے ہیں، تاجر کمیونٹی ہے، وہ خاصے پریشان ہیں، اور یہ احتجاج وہی لوگ اس کو لیڈ بھی کر رہے ہیں اور اس کے اندر اسٹوڈنٹس بھی آ چکے ہیں۔ اب بڑے پیمانے کے اوپر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ایران کے اندر کوئی بغاوت والا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ خود میں یہ نہیں کہہ رہا بلکہ خود جو تاجر کمیونٹی ہے
وہ بھی یہ بات کر رہی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم کوئی نظام کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ہم انتظامی بحران کے خلاف ہیں۔ لیکن یہ احتجاج مختلف جگہوں کے اوپر ہوئے ہیں، صورتحال کافی گمبھیر بھی ہوئی۔ مثال کے طور پر جو ہماری معلومات کے مطابق قم میں ایک توحید نامی چوک ہے، وہاں پر جو صورتحال بڑی انتہائی مہلک، وہ صورتحال خوفناک قسم کی بھی تھی کہ مظاہرین کی آڑ میں ایک شخص آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک گرنیڈ تھا، اور وہ گرنیڈ بتایا یہ جا رہا ہے سیکورٹی فورسز کی طرف سے، ایران کی جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ وہ گرنیڈ اس کے اپنے ہی ہاتھ میں بلاسٹ ہو گیا، اور جس کی وجہ سے وہ ہلاک بھی ہو گیا، اور آس پاس کی جو عمارتیں ہیں چیزیں ان کو نقصان بھی پہنچا۔ ایران کے اندر کی جو اپنی جو اسپیشل جو سیکورٹی فورسز ہیں جو ان تمام چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے بنائی کی ہیں، ایران کے اندر بھی پولیس کی بھی خاصی ایک ڈویژن آپ کو نظر آتی ہے، یعنی کیٹیگریز آپ کو نظر آتی ہیں، ڈویژن کو تو نہیں کہیں گے، ایک اسپیشل سیکورٹی فورسز ہیں، اور اس کے اوپر جسے انتہائی سخت مزاج پولیس کہا جاتا ہے، وہ اس کا نام ہے نوپو، NOPO۔ ابھی تک اسے ایران کے اندر استعمال نہیں کیا گیا ان احتجاج کو ڈیل کرنے کے حوالے سے۔ ابھی جو تمام تر جو سچویشن ہے وہ ہینڈل کر رہی ہے ایران کی جو اسپیشل سیکورٹی فورسز ہیں، وہ اس کو ہینڈل کر رہی ہیں، وہ پولیس ہی ہے، عام رسمی طور کے پر بولیں تو اسے پولیس ہی کہا جائے گا۔ تو انہوں نے پھر اس صورتحال کو دیکھا اور قم کے ساری صورتحال میں دیکھا کہ گرنیڈ ایک پھٹا ہے، عمارتیں ساتھ ٹوٹی ہیں، شیشے وغیرہ گرے ہیں، تو آدھے گھنٹے کے اندر پولیس کی طرف سے اپنی کارروائی کی گئی، مظاہرین منتشر ہوئے، اور ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد وہ چوک جو ہے وہ عام ٹریفک کے لیے مکمل طور کے پر بحال ہو گیا۔ تو ایسی صورتحال ہے، لیکن اس سارے منظرنامے کے اندر جو بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، جو تمام چیزوں کو بیان کر رہا ہے کہ ایران کے اندر سیٹ اپ تبدیل ہونے والا ہے، اس کے اندر تمام تر جو نظریں تھیں وہ ایران کے سپریم لیڈر سعید علی خامنائی پر تھیں کہ وہ کیا بیان دیتے ہیں، وہ صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ تو آج ان کا، جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اس سے کچھ ہی گھنٹے پہلے یہ بیان سامنے آیا ہے جو بہت تیزی کے ساتھ وائرل بھی ہو رہا ہے، ایران کا آفیشیل میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران جو ہے وہ جو پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے، مظاہرین ہیں، ہم انہیں سپورٹ کرتے ہیں۔ مثال یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، وہ کوئی غلط مظاہرے نہیں ہو رہے ہیں، انتظامی بحران کے اوپر ہو رہے ہیں، مہنگائی والا فیکٹر ہے، کرنسی بہت حد تک ڈی ویلیو ہو چکی ہے، یہ جتنے بھی مطالبات ہیں، چیزیں ہیں، آفیشیل حکام ہیں، انہیں جا کر مذاکرات کرنے بھی چاہیے، اور وہ کر بھی رہے ہیں۔ تو اس میں تو ہم ان کے ساتھ حق میں ہیں، یعنی جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں سعید علی خامنائی، ان کی طرف سے کہا گیا کہ میں مظاہرین کے سائڈ پر ہوں، یہ بالکل ٹھیک بات ہے، انتظامی بحران کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن اگر کوئی احتجاج کی آڑ میں نظام کو ڈی اسٹیبل کرنے کی کوشش کرے گا، توڑ پھوڑ کرے گا، عملہ کو نقصان پہنچائے گا، تو پھر اسے سیکورٹی فورسز کو احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر آپ نے رتی برابر بھی لچک نہیں دکھانی۔ یہ ایران کے سپریم لیڈر سعید علی خامنائی کی طرف سے واضح کہہ دیا گیا ہے کہ احتجاج کیجئے، یہ آپ کا حق ہے، اور جس وجہ سے آپ احتجاج کر رہے ہیں وہ وجہ بھی ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن اس کی آڑ میں اگر کوئی بیرونی طاقتیں آپ کا استعمال کر کے کچھ اور کرنا چاہیں گی تو اس کی رتی برابر بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تیسری اور آخری خبر آج کے اس ولاگ میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا جو تنازع ہے، اس کے اندر ظاہر کشیدگی بڑھتی بھی جا رہی ہے۔ اب یہ جو تازہ ترین جو خبر ہمارے سامنے آ رہی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ یمن کی وہ ایک متحدہ حکومت جسے سعودی عرب مکمل حمایت کرتا ہے، ان کی درخواست پر سعودی عرب کو یہ درخواست دی گئی ہے کہ آپ براہ کرم کہ یہ ہو کہ آپ یمن کے اندر بڑے پیمانے کے اوپر ایک خانہ جنگی والا ماحول ہو جائے، کیوں نہ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں تمام فریقین کو بٹھا کر مذاکرات کر لیے جائیں، اور ایک عادلانہ جو ایک حق بنتا ہے یا اقدام ہوتا ہے وہ اٹھایا جائے۔ اسی لیے سعودی عرب کی طرف سے یمن کی حکومت کو بھی بلایا گیا ہے، یمن کی خواہش کے مطابق ہی بلایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو STC متحدہ عرب امارات کی حمایت یافتہ جو گروہ ہیں، قبائل ہیں، ان کے بھی ایک نمائندے کو بلایا گیا ہے تاکہ وہ آئیں، بیٹھیں اور ان سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ کیا چاہتے ہیں، یمن کی حکومت کیا کہتی ہے، اور سعودی عرب کے لیے کیا بہتر ہے۔ اب یہ تمام جو فریقین ہیں، 3 جو فریقین ہیں، وہ بیٹھ رہے ہیں ریاض میں اور دیکھ رہے ہیں، مذاکرات کے ذریعے کوشش کریں گے کہ یمن کی جو صورتحال ہے اسے ہینڈل کیا جا سکے، لیکن اب یہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے یہ تو بہرحال آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن یہ تازہ ترین پیشرفت ہوئی ہے جہاں پر فضائی حملے، ایئر اسٹرائکس کی بات آ رہی ہے، پرو اماراتی قبائل کی بات کریں یا پرو سعودی قبائل کی بات کریں یا سعودی عرب کی آرمی کی خود کی بات کریں جہاں پر وہ کاروائیاں بھی کر رہے ہیں، تو دوسری سائڈ کے اوپر مذاکرات چلتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ اب ان مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، جو بھی اپڈیٹس آئیں گی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ 3 بڑی اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب ان سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی۔